السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہمارے جو رشین پوئٹ تھے جس کا ہم نے آغاز کیا تھا، آج ہم اسی کو موو آن کریں گے، اور جو نیکسٹ لیکچر جو میں آپ کے ساتھ آج کرنے جا رہا ہوں وہ لرمنٹوو ایز اے پوئٹ ہے. جیسا کہ میں نے یہ پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ بات کر چکا ہوں کہ اس کو کیٹس آف رشیا کہا جاتا ہے، اور کیٹس آف رشیا کیوں کہا جاتا ہے؟ ڈیو ٹو ہز رومانٹکس اسپرٹ. یہ جو پوئٹ تھا، جب میں اس کا انٹروڈکشن آپ لوگوں کے ساتھ کر رہا تھا تو میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کے اندر بھی یہ وہی اسپرٹ نظر آتی ہے جو برٹش رومانٹک پوئٹس میں نظر آتی ہے، اور اس طرح سے لرمنٹوو کو جو ہے وہ کنٹمپریری مانا جاتا ہے کیٹس کا، ولیم بلیک کا، ایس ٹی کالریج کا، ولیم ورڈزورتھ کا. یہ آلموسٹ مطلب جو ہے وہ ان کے ایرا سے ہی مطلب جو ہے وہ تعلق رکھتا ہے، تو یہ ایک طرح سے کنٹمپریری مانا جاتا ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں لرمنٹوو ایز اے پوئٹ، دیر از اے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا کانسیپٹ آف رومانٹسزم. یہ ہوتا کیا ہے؟ جب بھی آپ رومانٹسزم کی بات کرتے ہیں لٹریچر میں خاص طور پر، تو یہ جو موومنٹ ہے، لفظ جو رومانٹکس ہے، یہ پہلی دفعہ جرمنی میں یہ اوریجنیٹ ہوا. اینڈ جرمنز آر ٹو بی انٹائٹلڈ ایز فرسٹ رومانٹکس. یعنی جرمنز وہ تھے جو پہلی مرتبہ مطلب جن کو رومانٹکس کہا جاتا ہے. اور 18th اور 19th سینچری میں یہ بنیادی طور پر ایک طرح سے ریوولٹ تھی نیو کلاسسزم سے. یعنی اگر آپ جو ہے وہ پوئٹک پروسیس کی آپ بات کرتے ہیں نیو کلاسیکل کا، تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ نیو کلاسیکل میں سب سے پہلے آ جاتی ہے میڈیٹیشن، کہ وہ سوچتا ہے. میڈیٹیشن جتنا زیادہ وہ سوچتا ہے، اس کے بعد اس کو ملتی ہے اس سے انسپیریشن. یعنی میڈیٹیشن دین انسپیریشن. اس کے بعد میڈیٹیشن، پھر انسپیریشن کے بعد جو تیسرا ایلیمنٹ ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے دیٹ از امیجینیشن، کہ وہ پھر اس ٹاپک کے اوپر امیجن کرتا ہے. اور لاسٹ پہ آ جاتا ہے کریشن. یعنی یہاں پر سب سے زیادہ نیو کلاسیکل میں جو فوکس کیا جاتا ہے وہ عقل کو، ریزن کو فوکس کیا جاتا ہے. اسی وجہ سے یہاں سب سے پہلے جو اصل اہمیت ہے وہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں، میں جیسا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بات بھی کر رہا ہوں کہ یہاں جو اصل اہمیت ہے وہ ریزن کی ہے، وہ عقل کی ہے. یعنی کہ ہر وہ چیز جس کو عقلی دلائل سے پورا کیا جا سکے اور عقل کی بنیاد پر چیزوں کو پرکھا جا سکے، یہ نیو کلاسیکل میں یا جو ہے وہ ہمیں نظر آیا. اور نیو کلاسیکل ویو کے بعد ہمیں جو ہے وہ رومانٹسزم نظر آتی ہے. تو نیو کلاسیکل پہلے سے موجود تھا، اس سے بغاوت ہوتی ہے، ایک نئی جو ہے وہ اسکول آف تھاٹ لٹریچر میں سامنے آتا ہے، اور
یہ بلیو کرتے ہیں فار واٹ؟ سب سے پہلے انسپیریشن، کہ یہ کسی بھی چیز سے سب سے پہلے انسپائر ہوتے ہیں، کہ اصل جو ہے وہ ان کا فوکس انسپیریشن ہے، کہ انہوں نے اگر کسی چیز کو دیکھا ہے، ایموشنز کو، انسپیریشنز ایموشنز کے ساتھ جو ہیں یہ سب سے پہلے مطلب جو ہے وہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی انسپیریشن کے بعد یہ اپنے اسی پروسیس کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ امیجنیٹ کرتے ہیں، اور امیجنیشن کے بعد جو ہے وہ جو ہی امیجن کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے میڈیٹیشن کا، یعنی کہ جو میڈیٹیشن کا پروسیس ہے، پھر اور لاسٹ پہ ان کی آ جاتی ہے دیٹ وی کال کریشن، یعنی کہ یہ وہ چار ایلیمنٹ ہیں جو دونوں جگہوں پر ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن دونوں میں ایک چیز کا فرق جو ہے وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہوگی، اور وہ بہت ہی نمایاں ہے، اور وہ فرق کس چیز کا اظہار کر رہا ہے؟ لیٹ می ہیلپ یو، کہ وہ فرق اس چیز پر ہے کہ ایک جگہ پر میڈیٹیشن جو ہے وہ سب سے پہلے ہے، اور دوسری جگہ پر جو انسپیریشن ہے وہ سب سے پہلے ہے۔ یعنی کہ میں آپ کو آسان مثال میں سمجھاتا ہوں کہ جس وقت جان ملٹن نے پیراڈائز لاسٹ لکھی تھی تو وہ سب سے پہلے اس نے بائبل کے اوپر کیا کیا تھا؟ میڈیٹیٹ کیا تھا، سب سے پہلے اس نے اس کے اوپر میڈیٹیشن کی، اور میڈیٹیشن کے بعد مطلب آہستہ آہستہ اس کو وہ ٹاپک جو ہے وہ کیا کرنا شروع ہو گیا؟ فیسینیٹ کرنا شروع ہو گیا، انسپائر کرنا شروع ہو گیا، اور اسی انسپیریشن کے ساتھ اس نے ان تمام سینز کو امیجن کیا جو کہ اس نے بائبل میں پڑھے تھے۔ تو پھر یعنی پہلے میڈیٹیشن وہ پری ڈٹرمنڈ تھا کہ میں نے اس کے اوپر لکھنا ہے، وہ پری ڈیسائیڈڈ تھا کہ میں نے اس کے اوپر لکھنا ہے، اور اس نے اسی ڈٹرمینیشن کے ساتھ پہلے میڈیٹیٹ کرتا ہے، پھر انسپائر کرتا ہے، اسی کے اوپر وہ امیجن بھی کرتا ہے، اور امیجنیشن کے بعد نیکسٹ جو بات ہمارے سامنے آتی ہے دیٹ از کالڈ کریشن، جو کہ پیراڈائز لاسٹ اور پھر پیراڈائز ری گینڈ کی شکل میں ہمارے سامنے آئی۔ تو یہ جو نیو کلاسیکلز تھے، یہ بنیادی طور پر تو کہتے تو اپنے آپ کو کلاسیکل تھے، یہ اپنے مطلب جو لٹریری پروسیس ہے اس میں یہ زیادہ تر اپنے آپ کو اس طرح سے انگیج رکھتے کہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ کی اپنی ذات اس میں انگیج نہیں ہونی چاہیے، آپ اپنی پوئٹری میں کہیں نظر نہیں آنی چاہیے۔ ٹی ایس ایلیٹ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اپنے جو ہے وہ ایک مضمون کے اندر کرٹیسزم کے اندر جو ہے وہ ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ ٹریڈیشن اینڈ انڈیویجول ٹیلنٹ میں وہ بات کرتا ہے کہ a poet should be nowhere in his poetry، جبکہ آپ جب رومانٹسزم کی بات کرتے ہیں تو یہاں آپ پری ڈٹرمنڈ نہیں ہوتے کہ آپ نے واقعی میں اس کے اوپر لکھنا ہے، نہیں، آپ پری ڈٹرمنٹ نہیں ہوتے، بلکہ کوئی بھی آپ کو راہ جاتے ہوئے کوئی مضمون، کوئی چیز، کوئی ایسا کوئی ٹاپک آپ کو کیا کرتا ہے؟ انسپائر کر دیتا ہے، اور آپ اسی انسپیریشن میں جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ محظوظ ہوتے ہیں۔ لائک واٹ؟ آپ سب لوگوں نے سولیٹری ریپر پڑھی ہوئی ہے ولیم ورڈزورتھ کی، آپ سب نے ولیم ورڈزورتھ کی جو ہے وہ ڈیفوڈل پڑھی ہے، اور آپ دیکھیں کہ ڈیفوڈل یا سولیٹری ریپر کی آواز نے ولیم ورڈزورتھ کو کیا کیا تھا؟ فیسینیٹ کر دیا تھا۔ پھر اسی طرح سے اوڈ ٹو نائٹنگیل جان کیٹس کی، کہ کس طرح سے وہ مطلب جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، اور پھر یہ اصل میں پیچھے انسپیریشنل پروسیس جو تھا وہ موجود تھا۔ تو سب سے پہلے آپ کیا ہوتے ہو؟ انسپائر،
آپ کو ایک چیز انسپائر کر دیتی ہے, اور یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ فوری طور پر اس کے اوپر لکھنے بیٹھ جاتے ہیں, نہیں, آپ اپنی امیجینیشن میں اس کو ریکال کرتے ہیں, اور جب بھی آپ ریکال کرتے ہو آپ اتنی ہی بار جو ہے وہ وہاں پر مطلب جو ہے وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں. تو امیجینیشن یعنی انسپیریشن, اور انسپیریشن کے بعد جو اگلا سلسلہ جڑتا ہے ہم اس کو امیجینیشن کے ساتھ جوڑتے ہیں, کہ آپ جتنی مرتبہ اس کو ریکال کریں گے آپ کو وہ پلیئر, وہ فیل جو ہے وہ آپ کے ساتھ آئے گی. تو پھر آپ اس کے اوپر میڈیٹیٹ کرتے ہیں, سوچتے ہیں کہ وہ کیا کر رہی تھی, وہ ڈیفیڈل کیسے لگ رہے تھے, نائٹنگیل کا جو سانگ ہے اس کا ایکچوئل میننگ کیا تھا. تو پھر آپ جو ہے وہ اس سے انسپائر, اوڈ ٹو گریشن آن کا اصل پرپس کیا تھا, تو پھر آپ اس کے اوپر کیا کرتے ہیں, کریشن کرتے ہیں. تو ایک میں ایموشنز اور دوسرے میں انٹلیکٹ, جو ریزن ہے وہ پوری طرح سے ایگزسٹ کرتی ہے. تو یہاں پر جو ہمارا تذکرہ ہے وہ دوسری موومنٹ کے ساتھ ہے جس کو ہم رومانٹسزم کہتے ہیں. جرمن پوئٹ فریڈرک شیکلیگل, جو کہ جس کو یہ کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ جس نے پہلی مرتبہ 1757 کے راؤنڈ اباؤٹ لفظ رومانٹک کو لٹریچر میں ڈسکرائب کیا, کہ لٹریچر ڈپکٹنگ ایموشنل میٹر, کہ جہاں پر آپ کے ایموشنز انوالو ہوں گے اور جہاں آپ کی امیجینیشن پوری پیک پر جو ہے وہ کھڑی ہوگی, ہم اس کو رومانٹک لٹریچر کہیں گے. اور یہ ایکوریٹ ہے, یہ ایک جنرل ڈیفینیشن ہے اور یہ پوری طرح سے کمپلیٹ ہے. وکٹر ہوگو کا یہ فریز لبرلزم ان لٹریچر, یعنی کہ لٹریچر کو آپ نے جو ہے وہ ریزن کے شیکلز سے, یعنی عقل کے شیکلز سے آزاد کرنا ہے. اگر آپ عقل کے ساتھ لٹریچر کو جوڑیں گے تو پھر جو ہے وہ آپ ایک ڈرائی لٹریچر تو پروڈیوس کر سکتے ہیں, ایسے لٹریچر کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے ایموشنز ایگزسٹ نہیں کریں گے. لہذا لٹریچر کو کیا ہونا چاہیے, لبرل, لٹریچر کو آزاد کر دینا چاہیے. لٹریچر جو ہے وہ اس طرح سے مطلب جو ہے وہ اس کو یہ نہیں قطعی طور پر نہ ہمیں نظر آنا چاہیے کہ لٹریچر کے اوپر یہ کنسٹرینٹس ہیں, آپ اپنے ایموشنز کو نہیں دیکھ سکتے. تو کوئی بھی پرٹیکولر کریکٹرسٹکس جو لٹریچر کی ہے, رومانٹسزم کی, اس میں ایک ایلیمنٹ ہے کہ جتنے بھی رومانٹک پوئٹس ہیں ان میں آپ کو سبجیکٹیوٹی نظر آئے گی. دے آر ہائیلی سبجیکٹو, اور ان کا ایمفسس ہوتا ہے انڈیویجولزم پر, ان کا ایمفسس ہوتا ہے اسپونٹینٹی پر, ان کا ایمفسس ہوتا ہے فریڈم فرام رولز, یعنی کہ کسی قسم کی جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ہماری اس کے اوپر پابندی نہیں ہے. وہ سالٹری لائف rather than لائف ان سوسائٹی جو ہے اس کے اوپر مطلب جو ہے وہ کہ زندگی آزاد ہونی چاہیے. The beliefs that imagination is superior to reason, کہ جو آپ کی امیجینیشن ہے, جب آپ اپنی امیجینیشن کے ذریعے مختلف قسم کے میننگ ڈرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ میننگ جو ہے وہ کمپیریٹیولی زیادہ بہتر ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جب آپ اپنی ریزن کے ساتھ کسی چیز کو ڈرائیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ریزن کبھی بھی جو ہے وہ آپ کو ایک ٹرو ایموشنل اٹیچمنٹ جو ہے وہ کسی چیز کے ساتھ نہیں دے سکتی. پھر اس کے اندر جو ہے آپ کو جو ہے وہ چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ امیجینیشن از فار سپیریئر ٹو ریزن, اور یہ ڈیووشن ٹو پوئٹری ہے, لو اینڈ ورشپ آف نیچر ہے. یہاں نیچر کا ایلیمنٹ آپ کو نظر آئے گا, یہاں آپ کو مسٹسزم نظر آئے گی, یہاں پر آپ کو سپر نیچرل ایلیمنٹ نظر آئیں گے, فیسینیشن ہوگی, اور آپ پاسٹ کو اور خاص طور پر مڈل ایجز کو ریکال کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. تو اس طرح سے آپ ایک ایسی کرسمیٹک لینڈ میں ہوں گے کہ رومانٹسزم, رومانٹک لٹریچر پڑھتے ہوئے, کہ جب آپ کسی بھی وقت کچھ بھی ایسا نیا ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں. ایسٹری کالریج, کرسٹبل,
جو ہے وہ رومانٹک لٹریچر کی, رومانٹسزم کی ایک بہت بڑی ایگزامپل کے طور پر ہمارے سامنے ایگزسٹ کرتی ہے. تو ہم جب بھی مطلب جو ہے وہ پھر رومانٹسزم کی بات کرتے ہیں, ہمیں یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ اصل میں جو رومانٹسزم کا اصل پرپس ہے وہ بنیادی طور پر ریزنز کو مکمل طور پر ترک کر دینا ہے, ریزنز کو مکمل طور پر چھوڑ دینا ہے. اور اسی بات کی بنیاد جو ہے, اسی چیز کو پرموٹ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ لرمنٹوف بھی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. چونکہ میں نے اس کو رومانٹک کہا تو میکھائیل یورووچ لرمنٹوف جو ہے وہ بھی اسی مطلب جو ہے وہ رومانٹک ایج سے اس کا تعلق ہے. تو اس سے پہلے یعنی کہ لرمنٹوف سے پہلے کچھ رومانٹک آسپیکٹس آف ورکس پشکن اور گوگول, یہ دونوں ان کے رائٹرز ہیں, ان میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں. تو جو موسٹ فیمس جو رومانٹک رائٹر رشیا میں تھا وہ میکھائیل یورووچ لرمنٹوف تھا, جو پوئٹ بھی تھا اور ناولسٹ بھی تھا. یہ بات پہلے بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس کا باپ جو ہے وہ ارلی ایج میں مطلب جو ہے وہ انتقال کر جاتا ہے, اور یہ جو ہے وہ اپنی امیجینیشن کی بنیاد پر اس کے مائنڈ میں کئی رومانٹک آئیڈیاز جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں, اور خاص طور پر جو 1820s کی لائف ہے وہ اس کے حوالے سے یہ اس کو کچھ چیزیں انسپائر کرتی ہیں. لرمنٹوف کی جو پہلی ورس جو ہے وہ شو کرتی ہے کہ ہی واز ہائیلی انفلوئنسڈ بائی لارڈ بائرن. تو پھر ایک طرح سے بائرن بھی جو ہے وہ رومانٹک, ایک بہت بڑا رومانٹسزم ایک نام ہے, رومانٹک پوئٹری کے اندر ایک نام ہے, تو اس کے اندر بھی ایک طرح سے رومانٹک بائرونک انہیپینس بھی نظر آئے گی کہ کس طرح سے لارڈ بائرن جو ہے وہ کہتا ہے کہ زندگی کبھی بھی آپ کو سکھ نہیں دے سکتی. تو اس میں جو پینز ہیں, جو سفرنگز ہیں اور ٹرمائل جو ہے وہ اس کی پوئٹریز میں بھی نظر آئے گا. یہ بات میں نے آپ کو انٹروڈکشن میں بھی بتائی تھی کہ اس نے آرمی میں بھی سرو کیا اور وہاں پر اینڈ وینٹ تھرو اے فیز آف رائٹنگ کورس رادر ولگر پوئمز اباؤٹ ملٹری لائف کہ اس نے وہاں پر لکھی. لیکن اس کی جو فیسینیشن تھی وہ کیا تھی؟ سیویج اینڈ ایگزوٹک سیٹنگز آف کاکاسس ماؤنٹینز. جب اس کو جلا وطن کر کے وہاں پہ بھجوا دیا جاتا ہے زار کے خلاف جانے کی وجہ سے, تو پھر یہ جو سیویج پلیسز تھی, چونکہ سالٹری لائف رومانٹکس کو پسند ہوتی ہے, لہٰذا یہ اس کی طرف پھر موو کرتا ہے. رومانٹک 2 جو ہے in his understanding of the poet is one divorced from the lives and concerns of our ordinary people. کہ یہ جو ہیں وہ آرڈنری پیپل سے جو ہیں وہ بالکل آف پوئٹ ایز ون ڈائیورس فرام دا لائف, کیونکہ ہم عام لوگ جو ہیں وہ ریزن کو فوکس کرتے ہیں, جبکہ رومانٹکس جو ہیں وہ ایموشنز کے ساتھ جو ہیں وہ جو ہے وہ جاتے ہیں. اسی وجہ سے ایک یہ بھی فریز لرمنٹوف کے حوالے سے بالکل کریکٹ ہے جب اس کو رشین بائرن کہا جاتا ہے. Very beginning, Lermontov made poetry a vehicle of self-expression and self-examination. کہ اپنی ذات کا مطلب جو ہے وہ ایگزامینیشن کیا جائے, اور seemingly formed by nature to fill the role of a Russian Byron. اسی وجہ سے مطلب جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ رشین بائرن کے طور پر بھی جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. اگر ہم لوگ یہ دیکھیں تو اس کے اوپر جو اثر ہمیں نظر آئے گا وہ اسکیلر کا نظر آتا ہے, پشکن کا نظر آتا ہے, بائرن کا نظر آتا ہے جو اس کے چیف مینٹر تھے. یعنی ان کی پوئٹری پڑھ کے یہ انسپائر ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یہ لارڈ بائرن کی ورڈز کو یہ نہ صرف ایڈمائر کرتا ہے بلکہ یہ اس کو امیٹیٹ بھی کرتا ہے. فردر اس نے بائرن کو ایڈمائر کیا اور ایز این انڈیویجول, اور کہا کہ اس کا جو سٹارمی ٹیمپرامنٹ ہے, ورلڈ ویرینیس ہے, کہ یہ دنیا جو ہے وہ کبھی بھی ہمارے لیے مطلب جو ہے وہ بہتر نہیں ہے. دنیا سے لارڈ بائرن جو ہے وہ تھکا ہوا دکھائی دیتا ہے. بائرن جو ہے وہ اس ورلڈ سے ڈس سیٹسفائیڈ نظر آتا ہے,
تو یہ سمجھتا ہے کہ جو ورلڈ ویرینس ہے بائرن کی کہ دنیا جو ہے یہ دنیا جو ہے وہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اور پھر اسی طرز کے ساتھ ریبیلین اگینسٹ سوشل اسٹرکچرز، یہ جو سماجی پابندیاں ہیں اور فیچرز آف ہز اون پرسنالٹی، یہ اس کی اپنی ذات کے جو فیچرز تھے، یہ وہ تمام چیزیں یہ پھر اس میں بھی ہمیں اترتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ گیرٹ ایک بہت بڑا کرٹک ہے، وہ کہتا ہے کہ جو بائرونک انفلوئنس تھا لرمنٹوو کے کیریئر پر، اور دکھاتا ہے کہ جو بائرونک ہیرو ہے was a pose with which the author finally became uncomfortable and which he finally exorcised altogether in his only novel، کہ جس کے اوپر پھر اس نے مطلب جو ہے وہ پھر جو ہے وہ ایگزانریٹ بھی کیا، اس کو غلط بھی کہا in his novel۔ لرمنٹووز کا جو میچور ورک تھا وہ 1837 میں، اس کی جو فیمس مطلب جو ہے وہ ایکوزیٹری پیشنیٹ پوئم تھی